ویلکم ٹو کرکٹ ود اعظم، کرکٹ ود اعظم میں خوش آمدید۔ تو آج آپ کو ایسے میچ کے بارے میں بتائیں گے جس میں کھلاڑی آؤٹ ہوا، پویلین کی طرف چل پڑا، لیکن ایک کپتان نے اس کو کہا آپ واپس آ جائیں، ہم معذرت خواہ ہیں، آپ آؤٹ نہیں ہیں۔ جی ہاں، میچ ہوا بنگلہ دیش ورسز نیوزی لینڈ۔ یہ بنگلہ دیش میں ایک میچ کھیلا جا رہا تھا جب محمود الحسن نے ہاتھ میں گیند تھامی اور گیند کرانے سے پہلے انہوں نے گیند سٹمپ کو جا کے ماری۔ تو ایشان سودی جو تھے وہ گریز سے باہر تھے، تو ڈیسیجن ریویو کیا گیا اور تھرڈ امپائر نے آؤٹ قرار دیا۔ تو جو سعودی تھے وہ پویلین کی طرف چل پڑے، لیکن جو بنگلہ دیش کے کیپٹن تھے رتن داس، وہ آئے، انہوں نے امپائر کو کہا کہ ہم معذرت خواہ ہیں، ہم ایسا آؤٹ نہیں چاہتے، کیا یہ ڈیسیجن ریورس ہو سکتا ہے؟ تو امپائر نے کہا جی ہاں، کیوں نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ابھی آپ نے رن آؤٹ کروایا ہے بغیر گیند کروائے، یہ ڈیسیجن ریورس ہو سکتا ہے۔ تو داس نے کہا امپائر کو کہ کھلاڑی کو واپس بلایا جائے۔ تو جو سعودی تھے وہ ابھی گراؤنڈ انہوں نے چھوڑا نہیں تھا، پچ تو چھوڑ دی تھی، وکٹ چھوڑ دی تھی، لیکن جب انہیں کہا کہ آپ واپس آئیں تو خوشی سے جا کے محمود الحسن کے گلے لگا۔ یہی کرکٹ ہے۔ تو جب آؤٹ دیا تھا امپائر نے تو ہوم کراؤڈ بڑے غم و غصے کا اظہار کیا تھا، بنگلہ دیش کا جو کراؤڈ تھا خاموشی ہو گئی تھی کراؤڈ میں، لیکن جب اسی کھلاڑی کو امپائر نے واپس بلایا تو پورا کا پورا کراؤڈ خوشی سے جھوم اٹھا۔ یہی ہوتی ہے اصل کرکٹ، یہی ہے ایک سپورٹس مین کی جو ہے کہ اسپرٹ ہے سپورٹس مین کا، کہ کس طرح کیسے ہوتا ہے کرکٹ۔ ایسی کرکٹ کھیلنی چاہیے، نہ کہ انڈیا والی کرکٹ کھیلنی چاہیے۔ تو بڑا مزہ آیا اس میچ میں جب یہ دیکھا بنگلہ دیش میچ ہارنے کے باوجود لاکھوں کروڑ دل جیت لیے بنگلہ دیش نے۔ اور دوسرے میچ کی اگر بات کریں جو ہوا انڈیا ورسز آسٹریلیا، جو پہلا ODI تھا، آسٹریلیا کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اگینسٹ انڈیا۔ پہلے کھیلتے ہوئے آسٹریلیا نے 277 رنز کا ٹارگٹ دیا انڈیا کو، جواب میں انڈیا نے بآسانی صرف اور صرف 5 وکٹوں کے نقصان پر 281 کا ٹارگٹ چیز کر لیا۔ اگین شبمن گل نمبر 1 کے قریب 74 رنز کی اننگ کھیلی صرف 63 گیندوں پر۔ راہل نے دوبارہ سنچری بنائی۔ تو ایک اچھی جسے کہنا ویلکم انٹری کی ہے انڈیا نے ورلڈ کپ کے لیے ہوم سیریز میں اگینسٹ آسٹریلیا کو۔ پہلے میچ میں 5 وکٹوں سے شکست دی، تو آسٹریلیا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آسٹریلیا نے پہلے کھیلتے ہوئے 277 کا ٹارگٹ دیا تھا، جواب میں انڈیا نے 5 وکٹوں پہ وہ ٹارگٹ حاصل کر لیا۔ جو پہلے میچ ہو رہا تھا جس کی ہم بات کر رہے تھے، نیوزی لینڈ ورسز بنگلہ دیش، اس میں 255 کا ٹارگٹ دیا نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو جیتنے کا، اور بنگلہ دیش صرف اور صرف 168 پہ آل آؤٹ ہو گیا۔ میچ تو بنگلہ دیش ہار گیا 86 رن سے، لیکن لاکھوں کروڑوں دل جیت لیے رتن داس، جو کہ اس ٹائم بنگلہ دیش کے کپتان ہیں۔ تو اب سب کی سب نظریں جو ہیں، تمام لوگ اب جو دیکھ رہے ہیں، فارورڈ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں انڈیا پاکستان۔ جی ہاں، انڈیا پاکستان کا جو میچ ہے وہ ہوگا 14 اکتوبر کو انڈیا کے گراؤنڈ احمد آباد میں۔ پہلے 15 رکھا گیا تھا، بعد میں اس کو چینج کر کے 14 اکتوبر رکھا گیا، اور جو کراؤڈ ہوگا 14 اکتوبر کو وہ ہوگا 1,10,000 تماشائیوں کے درمیان۔ یہ جو میچ ہونے جا رہا ہے یہ ہوگا 1,10,000 تماشائیوں کے درمیان، اور تقریباً 1,50,00,000,000 یعنی کہ 1.5 ارب آبادی یہ میچ ٹی وی پر دیکھے گی۔ صرف انڈیا پاکستان، دنیا کی بات کریں تو پوری دنیا جب انڈیا پاکستان کے میچ ہوتا ہے تو بڑے شوق و ذوق سے دیکھتے ہیں، فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں، پارٹیاں رکھی جاتی ہیں، اور جب جو شائقین ہوتے ہیں، جو محبت، جو لاور ہوتے ہیں کرکٹ کے، جب چاہے انڈیا ہارے چاہے پاکستان ہارے، جو پاکستان کے لاور ہوتے ہیں بڑا افزدہ ہو جاتے ہیں، جو انڈیا کے ہوتے ہیں افزدہ ہو جاتی ہیں، کہیں پہ ٹیویاں توڑی جاتی ہیں۔ تو جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا، چاہے پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو، لیکن سب کی نظریں اگین ویراٹ کوہلی اینڈ بابر اعظم۔ کیا بابر اعظم اپنا نمبر 1 بچا پائیں گے؟ کیا ویراٹ کوہلی دوبارہ ورلڈ کپ میں کم بیک کر نمبر 1 پہ آئیں گے؟ تو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ تو
बिजली बोली ना तुम्हें आज ना पूछना, तुम्हें लता मार वीडियो